امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے، آپ کو اور ہماری فیملیوں کو حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے علم میں، رزق میں اور ایمان میں ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو 10 ویز آف گرانٹیڈ سکسیس بتاتا ہوں۔ ان 10 چیزوں پہ عمل کریں اور آپ گرانٹیڈ سکسیسفل ہوں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ ٹرائی کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ٹرائی اینڈ ٹرائی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ٹرائی ٹرائی اینڈ ٹرائی۔ آٹھویں چیز کیا ہے؟ ٹرائی 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 اینڈ ٹرائی۔ اور 10th چیز یہ ہے، آپ نے صرف ٹرائی کرنی ہے، آپ کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، نیت ہے، باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کبھی بھی آپ نے امید نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ نیا بزنس شروع کر رہے ہیں، آپ جاب سے تنگ ہیں، آپ مطلب کچھ بھی نیا شروع کر رہے ہیں، کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو یہ یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ 1947 میں پاکستان بننا پاسبل تھا، آپ اور چیزیں دیکھ لیں یار۔ جس مقام پہ آپ ابھی بیٹھے ہیں، یا آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ کے بڑوں نے گاڑی کیا سائیکل مشکل سے دیکھی ہو، تو وہاں تک آنا پاسبل ہے۔ جن کے والدین ہیں اور جنہوں نے بڑی گرو کی ہے والدین نے اور آپ لوگوں نے، ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے کبھی ایکسپیکٹ کیا تھا جس لائف ابھی جی رہے ہیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں، یہ اے سی، یہ فون ایسے یوز کرنا، مطلب یہ سارا کچھ ہے اور ہم نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں۔ نیور گیو اپ۔ میں آج لٹرلی یہ کہوں گا کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے۔ آپ 1000 دفعہ ہاریں گے، لیکن ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے۔ نہ ہار ماننا، لگے رہنا یار۔ کوئی بھی کام کر رہے ہو اتنا مشکل کہ لوگ کہیں گے یہ امپاسبل ہے، مذاق ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک مجھے یاد ہے، ایک میں بک میں پڑھ رہا تھا، ڈربی تھا ایک بہت بڑا بزنس مین 90s میں، اس بندے نے نا وہ شروع کیا گولڈ مائن، بڑی مشینری لے کے آیا، ڈھونڈنا شروع کیا، مہینوں لگا دیے، گولڈ نہیں ملا۔ اس نے ساری مشینری اور ساری جگہ نا ایک کباڑیے کو بیچ دی۔ کباڑیے نے ایک انجینئر بلایا اور بڑے لاجیکلی دیکھا تو 3 فٹ بعد گولڈ نکلا ہے، اور وہ کباڑیا آج دنیا کی سب سے بڑی مائن چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے نے گیو اپ کیا، دوسرے نے لیا اور لے لیا۔ سر جہاں آپ ہار ماننے لگیں گے نا، اس سے اگلی ہی جگہ آپ کی سکسیس ہوگی۔ بس اس لیے اس جگہ پہ نہ چھوڑیے گا، اس سے اگلی جگہ پہ جا کے ڈیسائیڈ کیجئے گا۔ اسی طرح سٹاک مارکیٹ سے آپ کو میں پچھلے 15 سے 20 دن میں سٹاک مارکیٹ 30,000 پوائنٹ اوپر آئی ہے، 144 سے 174 پہ آ گئی ہے۔ ہمارے لاسز کم ہو گئے ہیں، کچھ لوگ پروفٹس میں آ گئے ہیں، کچھ لوگوں نے پروفٹ بک بھی کر لیا ہے۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو ابھی گیو اپ نہ کیجیے گا۔ گیو اپ اگر کرنا ہو نا، کسی اچھے دن گیو اپ کیجیے گا، جس دن پروفٹ ہو رہی ہو اس دن گیو اپ کیجیے گا۔ آج کا دن یہ گیو اپ کا نہیں بنتا۔ اب مارکیٹ کے فنڈامنٹلز کی بات کریں تو وہی ٹرمپ ٹویٹس کے اوپر کھیلنا جولنا لگا ہوا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب سیز فائر، مجھے پی ایم شہباز اور فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ ایران نیا پرپوزل جب تک نہیں دیتا سیز فائر رکھیں، تو میں سیز فائر رکھ رہا ہوں۔ مارکیٹ اس چیز کا پاسو سینٹیمنٹ لے گی۔ اس کے بعد آپ نے اسٹیٹ بینک نے 1 بلین سعودی عرب سے اور لے لیا ہے، اور 3 بلین کا ڈپازٹ اب ہو گیا ہے۔ پاکستان کے 2 بلین پہلے آیا تھا، 1 بلین ہو گیا۔ فائنانس منسٹر نے کہا کہ میکرو انڈیکیٹر کو ہم لوگ سٹیبل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آذربائیجان نے کہا کہ پاکستان میں گیس کی سپلائی کم ہے تو ہم LNG دینے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ گیس کی سپلائی کی وجہ سے ہی آپ کو پتہ ہے الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہائیڈل پاور جنریشن 5000 میگا واٹ انکریز ہوا ہے، یہ پاور ڈویژن نے آپ کو کہا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز نے جو ٹوٹل پاکستان میں پیسہ کمایا، دیٹ از $1.8 بلین جولائی سے اگر میں مارچ تک کی بات کروں۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نے فائنانشرز کو کہا ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے تو ٹی بلز اور اس طرح کے تھرو انویسٹ کروائیں گے گورنمنٹ۔ اس کے بعد آٹو سیکٹر کی پالیسی جو بن رہی ہے، IMF نے کہا پہلے ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھیں گے، پھر آگے آپ کو دیں گے۔ تو دس از سم تھنگ جس کا ہمیں بھی انتظار ہے۔ آٹو پالیسی کے بعد ہائیبریڈ ایویز اور پلگ ان ہائیبریڈ کی چیز کا پتہ چلے گا۔ ہیلتھ منسٹر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دوائیاں اتنی پڑی ہیں کہ اگر 5 سے 6 مہینے سپلائی API کی رک بھی جائے نا، ہم دوائیاں دے سکتے ہیں۔ دس از فار آپ سمجھ لیں کہ گڈ نیوز فار فارما سیکٹر۔ اچھا جی، ماری ہبکو HPL کا رزلٹ آج ہے، EPCL کا رزلٹ بھی ہے، تو دیکھتے ہیں ماری کا رزلٹ کیسا آتا ہے، ہبکو کا کیسا آتا ہے۔ وی آر ایکسپیکٹنگ اے گڈ رزلٹ فار ہبکو۔ اب کتنا گڈ یہ تو اب پتہ لگے گا، انشاءاللہ میری ٹیم آپ کو اس کی ریویو بھی دے گی۔ میسج کو ریئیکٹ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور انٹرسٹ لیتے لیتے نئی سے نئی لرننگ دل کرتا ہے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کے کمائیں گے، اور
مل کے ہم لوگ اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے پیرنٹس کو رزق حلال کما کے ان کی لائف کو اپ گریڈ کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ کے چلے جانا۔ کہا جاتا ہے کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اپنے بچوں کو غربت میں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہاں پہنچانے کے لیے بڑی محنت کی ہے، اب آپ کا کام ہے اسٹاک مارکیٹ کو سیکھیں، جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں اس میں ہمت نہ ہاریں، جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ جاب کو اور ایفیشینٹلی اور نیت سے کریں، دیکھیں پیسہ آتا کہاں سے ہے، کیونکہ سب چیزوں کا دار و مدار آپ کیا ہو جاتا ہے نیتوں پہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھے۔